سب کی بگڑی سنوارنے والا، کب کسی کو عذاب دیتا ہے اور روز محشر حساب کیا لے گا جو مجھے بے حساب دیتا ہے۔ طیبہ سے کبھی آنکھ ہٹائی ہی نہیں ہے اور نفرت میرے آقا نے سکھائی ہی نہیں ہے، اور جو عشق محمد میں ملی اس سے زیادہ، جو عشق محمد میں ملی اس سے زیادہ دنیا میں کوئی اور کمائی ہی نہیں۔ لندن کے علاقے ووکنگ سرے کے سابق میئر کونسلر راجہ محمد الیاس کی جانب سے ایک منفرد عید ملن پارٹی اور محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے سیاسی، سماجی، صحافتی، ادبی اور علمی شخصیات نے شرکت کی۔ کھلی فضا میں شعراء اور نعت خوانوں نے اپنے خوبصورت کلام سے شرکاء کے کانوں میں خوب رس گولا اور داد و تحسین پائی۔ مسلمانوں کا باہم میل جول اور ایک دوسرے کے ساتھ لذیذ پکوان اکٹھے کھانے اور شیئر کرنے کے مناظر دیدنی تھے۔ تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں شہید ہونے والے برٹش انڈین آرمی کے 27 مسلمان سپاہیوں کے لیے ووکنگ میں تعمیر کی گئی یادگار پیس گارڈن والی جگہ پر منعقد ہونا تھا۔ راجہ الیاس نے اپنے خطاب میں بتایا کہ پہلی جنگ عظیم میں 19 جبکہ دوسری جنگ عظیم میں 8 مسلمان شہید ہوئے تھے، جن کی تدفین مختلف اوقات میں ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد وہاں کی گئی تھی۔ پھر 1969 سے 1974 کے دوران ووکنگ میں قبرستان کے لیے جگہ مختص کی گئی اور پیس گارڈن میں مدفون ان 27 شہداء کے تابوتوں کو قبرستان میں منتقل کر دیا گیا، اور وہ جگہ جہاں پہلے مسلمان سپاہی مدفون تھے اس جگہ کا نام پیس گارڈن رکھ دیا گیا، اور 27 درخت بھی ان کے نام کے لگا دیے گئے، جبکہ سپاہیوں کے ناموں کی فہرست کو دیوار پر آویزاں کرتے ہوئے محفوظ بنا دیا گیا۔ پیس گارڈن ایک پورے وسیع و عریض رقبے پر محیط ہے، جس کی دیکھ بھال مشترکہ طور پر ہورسل کامن سوسائٹی، منسٹری آف ڈیفنس اور ووکنگ بارو کونسل کے سپرد ہے۔ یاد رہے کہ برطانیہ میں پہلی عالی شان شاہ جہاں مسجد کی تعمیر 1889 میں ووکنگ کے مقام پر پنجاب یونیورسٹی کے ایک سابق پرنسپل پروفیسر لینٹر نے کی تھی، جو 1884 میں پنجاب یونیورسٹی چھوڑ کر برطانیہ آگے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پروفیسر لینٹر کو 40 زبانوں پر عبور حاصل تھا اور خود پیدائشی طور پر وہ بدھ مت تھے، لیکن انہوں نے مسلمان طلباء کی عبادت کے لیے مسجد تعمیر کی تھی، جس کے لیے اس وقت کے بھوپال کے بادشاہ کی ملکہ شاہ جہاں نے مسجد کی تعمیر کے لیے اخراجات ادا کیے تھے۔ بعد میں یہ مسجد ملکہ بھوپال کے نام سے ہی منسوب کر دی گئی۔ کونسلر محمد الیاس نے اعلان کیا کہ ہر سال عید الاضحیٰ کے بعد اس جگہ پر عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا جائے گا، تاکہ پورے برطانیہ اور یورپ سے مسلمانوں کی نوجوان نسل یہاں پر آئے اور اپنے ورثے کے بارے میں جان سکے۔ کونسلر راجہ الیاس کی تقریب میں تاریخی مسجد شاہجہاں کے امام حافظ محمد سعید، ممتاز شاعر احسان شاہد، پاکستان پریس کلب UK کے عہدیداروں میں سابق صدر شیراز خان، سینئر صحافی اور نائب صدر ساجد یوسف، جنرل سیکرٹری مسرت اقبال، سینئر صحافی ودود مشتاق، رضا سید، منصف سید، شبیر احمد شاہ، تحریک انصاف برطانیہ کے مرکزی رہنما آزاد جرال، کشمیری رہنما اور دانشور پروفیسر شاہد اقبال، ڈاکٹر راجہ سلیم، چودھری معظم، وادی حسین، محمد سلیم، حاجی زار، صوفی گلزرین سمیت خواتین نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مسلمان سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ سلطنت برطانیہ کے لیے مسلمان سپاہیوں کی قربانیوں کو ہمیشہ تاریخ کے سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ منسٹری آف ڈیفنس کے لوگ یہاں آتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ انہوں نے جو ہے نا ان کا ساتھ دیا، اور آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں یہ وگرنہ جو ہے تاریخ شاید مختلف ہوتی The UK first purpose-built mosque in Woking, Shah Jahan, the name of mosque we're talking. Raja Ilyas becomes worshipful mayor of Woking. Your mayorship made us very proud. Muslim soldiers were not buried on sites, reflection of their religion's rights. German propaganda unveiled the mystery. British government then made this history.
take out some time to visit this place, follow up with your generation race. They were the one, our security warden. They were the one, our security warden. We are celebrating Eid at Peace Garden. اچھا میں عید منانے نکل آیا ہوں، ون ڈش بھی اپنے ساتھ لایا ہوں. یقین نہ تھا کہ تم اچانک مل جاؤ گی، میں بیوی بچے بھی ساتھ لایا ہوں. معلوم تھا تم آؤ گی اپنی ڈش کے ساتھ، معلوم تھا تم آؤ گی اپنی ڈش کے ساتھ، میں بھی نکلا تھا اسی وش کے ساتھ. آؤ مل کر مانگیں دعائیں آج کے دن، معاف ہو جائیں ساری سزائیں آج کے دن. اور کل پردیس میں یاد آئے گی دھیان میں رکھنا، کل پردیس میں یاد آئے گی دھیان میں رکھنا، اپنے دیس کی مٹی بھی سامان میں رکھنا. اور سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں، اور سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں، پر ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھنا، پر ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھنا. اور حق اور باطل کی جاری اس جنگ میں، حق اور باطل کی جاری اس جنگ میں، پختہ یقین عمران میں رکھتا، یقین عمران میں رکھنا. تاریخ کے طور پر اس کو محفوظ رکھا گیا. اس کا طرز تعمیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی طرز تعمیر پہ اس کی دیواریں اور اس کے یہ گنبد جو ہے وہ تعمیر کیے گئے ہیں. اور پیس گارڈن، اور سچی بات یہ ہے کہ یہاں پر آ کر پیس کا ایک احساس بھی ہوتا ہے. اس کے اطراف میں جو ہے یہ چیڑ کے درخت آپ کو نظر آتے ہیں، کوئی ایک بڑی پرامن جو ہے وہ ایک فضا اور بڑی خوشگوار فضا جو ہے. اور اس میں راجہ الیاس صاحب نے آج ایک عید ملن پارٹی اور محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا. اور بالکل محفل مشاعرہ کے لیے یہ ایک بڑی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موزوں جگہ کا انتخاب انہوں نے کیا، کہ جہاں پر جو ہے وہ شعر سنانے والے کو بھی مزہ آ رہا ہے اور شعر سننے والے کو بھی. اور پھر مشاعرہ چونکہ نعتیہ مشاعرہ ہے تو نعت کے اشعار تو یقیناً کسی بھی ماحول میں ہوں وہ ایک جو ہے وہ فضا باندھ دیتے ہیں. تو یہاں جنگ عظیم کے دوران 1914 میں یہ جگہ قائم ہوئی. اس وقت ایک ریومر چل رہی تھی کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد کے مطابق نہیں دفنایا جاتا. چنانچہ یہاں 1889 میں جو شاہ جہان مسجد برطانیہ کی سب سے پہلی مسجد تھی، انگریزوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کے قریب ترین کو جگہ لی جائے جہاں یہ مسلمانوں کی تجہیز و تکفین کا سلسلہ کیا جائے. چنانچہ جو بھی امام وقت ہوتا تھا اس کی موجودگی میں ان کو دفنایا جاتا تھا، ان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی تھی. تو یہ 1974 میں یہاں جتنی 27 قبریں تھیں وہ یہاں سے موو کر کے بروک ووڈ سیمیٹری میں لے جائی گئیں، اور اس جگہ کو پیس گارڈن کے طور پہ جو ہے نا یہ پریزرو کیا گیا. ووکنگ بارو کونسل کا، ہارزل کامن پریزرویشن سوسائٹی کا، منسٹری آف ڈیفنس کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ جو اس کی دیکھ بھال میں تعاون کر رہے ہیں. ذی الحج کے آخری اتوار کو یہ ون ڈش عید ملن پارٹی کا انشاءاللہ اہتمام ہوا کرے گا. سرکار مدینہ سے نسبت ہو تو ایسی ہو، خود پیار نبی کہہ دے، امت ہو تو ایسی ہو. اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی. واپس لے گلو لالا کا نہیں پابند،
بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اپنی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ایسے پروگرام ہونے چاہیے. یہ شہداء کی جو یادداشت ہے، اس پر یہاں آ کر یہ احساس ہوا کہ مسلمان ہوں یا کسی بھی مذہب سے لوگ تعلق رکھنے والے ہوں، جب یہ حکومت ہیں یا یہ جو انگریز ہیں یہ اس کی قدر کرتے ہیں. یہ بہت بڑا علاقہ ہے جہاں درخت لگائے گئے ہیں اور یادداشت کو انہوں نے اس طرح پرزرو کیا ہے، سیو کیا ہے کہ رہتی دنیا تک جو ہے یہ جگہ اسی طرح محفوظ رہے گی. اور یہ اس کو نام دیا گیا ہے پیس گارڈن. یعنی واقعی یہاں آ کر احساس ہوتا ہے، درخت دیکھ لیں، احساس یہ ہوتا ہے کہ واقعی یہاں پر امن ہے، پیس ہے. تو ایک بہت بڑی جگہ ہے اور یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ حکومت برطانیہ اس کے اخراجات برداشت کر رہی ہے. شیراز خان، ووکنگ، لندن.